اتنے زیادہ کیوں روتے ہو؟ اس قدر کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. لوگوں یہ قبر جو ہے نا یہ آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فإن نجا منہ جو آدمی اس سے نجات پا گیا آنے والے منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جس آدمی کو اس سے نجات نہیں ملی تو آنے والی منزلیں اس کے لیے دشوار سے دشوار ترین ہوتی جائیں گی. حق میں اس لیے روکتا ہوں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موت کے وقت رویا کرتے تھے. میرے بھائیوں موت کے وقت رویا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جب موت کا وقت آیا تو رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماں اب کی الا دنیا تم کھاتی ہی، میں دنیا کی محبت میں نہیں روتا، ولیکن الا بودے صبری و قلت ذاتی. میں روتا ہوں اس لیے کہ میرا سفر بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، اور سفر خرچ بہت تھوڑا، تو سے سفر بہت قلیل ہے، بہت کم ہے. میں اس لیے روتا ہوں فلا ادری ایہما یؤخذ بی، کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا مرتبہ برتا جائے گا، میں یہ سوچ کر روتا ہوں. میرے بھائیوں کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرمایہ کم تھا؟ کیا ان کے پاس نیکیاں کم تھی کہ وہ رو رہے تھے؟ نہیں، انہیں پتا تھا کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جو مرحلہ ہے نا، بہت ہی پرخطر مرحلہ، بہت ہی سنگین مرحلہ ہے. اس مرحلے میں ہر آدمی بچ نہیں سکتا. اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ صحابی رسول کو بنے اور ہم آپ سو مسلمان سو رہے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، قبر کی زندگی سے اٹھنا پڑے گا، عالم برزخ سے اٹھنا پڑے گا اور اللہ کی طرف منتقل ہونا پڑے گا، اخروی زندگی کی طرف منتقل ہونا پڑے گا. کفار مکہ انکار کرتے تھے کہ مر جائیں گے، ہڈیاں سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دی زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما كنتم تعملون وذلك على الله يسير. کہ کفار گمان کرتے ہیں کہ مر جائیں گے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کی جائیں گے، اٹھائے نہیں جائیں گے. قل بلى وربي لتبعثن، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار تمہیں دوبارہ ضرور اٹھائے، اٹھانے پر قادر ہے. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ رب العالمین پر بڑا ہی آسان سخت ہے. اٹھائے جائیں گے. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا نا، اسرافیل سور جب پھونکیں گے تو اس نتیجے میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے جس حال میں ہو، سولی پہ لٹک رہے ہوں، درخت پہ لٹک رہے ہوں، آپ کو جانوروں نے کھا لیا ہو، درندوں نے کھا لیا ہو، یا سمندر کے حوالے کر دیا گیا ہو، یا اس کی راख کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمام کی تمام لوگوں کو اکٹھا کر لے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہیں جمع کرے گا. وہ دن جمع ہونے والا دن ہوگا، جمع ہونے والا دن ہوگا، اکٹھا ہونے والا دن ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا کہاں پتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ النقی، زمین ہوگی شام اور بالکل سفید چٹیل میدان، بالکل ہموار روٹی کی طرح گول. سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اکٹھا فرمائے گا، وہاں جمع کرے گا پروردگار عالم. اکٹھا کیسے ہوں گے؟ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر مختون، بغیر ختنہ کیے ہوئے سب اکٹھا ہوں گے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول تب تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، پھر ہم عورتیں مائع شرم کے مر جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہا کہ عائشہ معاملہ کہیں زیادہ سنگین و سخت ہوگا، کسی کو ایک دوسری قدر دیکھنے کی بھی جرأت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ کرسی عدالت کی کرسی قائم ہوگی، اللہ رب العالمین عدالت کی کرسی کے اوپر فائز ہوگا، پراجمان ہوگا، اور ایک ایک بات کا، ایک ایک کام کا حساب لے گا میرے بھائی اور دوستوں، ایک ایک کام کا حساب لے گا۔ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، تم نے یہ مال کہاں سے کمایا، تم نے یہ مال کہاں خرچ کیا، تم کو میں نے عمر دی تھی، عمر کہاں گوائی، جوانی دی تھی، جوانی کہاں گوائی، علم دیا، علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ اللہ اکبر جب سوچتے ہیں تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں۔ عالموں کو بھی جواب دینا پڑے گا، یاد رکھیے، عالموں کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ جو علم تم نے حاصل کیا تو اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پائی پائی کا حساب لکھا، اور وہ دن ہوگا بدلے کا دن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں میں آپ دیکھ لیجیے، پڑھ لیجیے، بدلے کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر، اور وفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا عطا فرمائے گا، کسی کی پر ظلم نہیں کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد میں بات تمام کروں گا انشاءاللہ عزیز۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواب دیکھا، کہا کہ میدان محشر بپا، میدان محشر بپا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی عدالت پر براجمان ہے اور آدمی سے حساب لے رہا ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر میں نے تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا تو تم بہت ہی بعد میں ملے، عرش الہی کے سائے میں ملے۔ پھر میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تو عمر تم بھی بہت ہی بعد میں ملے، عرش الہی کے سائے میں ملے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے، کہا عبد الرحمن میں نے تمہیں ڈھونڈا تو میں نے دیکھا کہ تو مجھ سے مل رہا اس حال میں کہ تو پسینے میں سرابور ہے، پسینہ پسینہ ہے، پورے بدن سے پسینہ نکل رہا ہے، گھبرایا ہوا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو دو نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے حساب لیا جا رہا تھا، کھڑے کھڑے حساب لیا جا رہا تھا، میرے کثرت مال نے مجھ کو روک رکھا تھا، حبستنی کثرت مالی، میرے کثرت مال نے مجھ کو روک رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کھڑے کھڑے حساب لے رہا تھا، یہ مال کہاں سے آیا، یہ مال کیسے کمایا، یہ مال کس طرح تم نے حاصل کیا، یہ مال تم نے کہاں خرچ کیا، یہ مال تم نے فلاں جگہ کیوں نہیں خرچ کیا، پائی پائی کا حساب لے رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں یہ ماجرا سنتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، زار و کتاب ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، زار و کتاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول شام سے کچھ تجارتی قافلے آ رہے ہیں، تجارتی اونٹیں آ رہے ہیں، ان کے اوپر کپڑے بھی ہیں اور ساز و سامان بھی ہیں۔ اللہ کے رسول میں وہ سارے کے سارے اونٹوں ساز و سامان آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ انہیں اللہ کی راہ میں قبول کیجئے اور میرے حق میں دعا کر دیجئے، پروردگار عالم تو قیامت کے دن میرا معاملہ آسان فرما دے گا، میرا حساب آسان فرما دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دھرتی پر بشارت دی تھی جنت کی، جن کو نبی کائنات علیہ السلام نے اسی دھرتی پر جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر نبی کائنات علیہ السلام کی محبت میں، دین اسلام کی محبت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ گئے تھے۔ تو یہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ بات بتلائی جاتی ہے، مسند احمد کی روایت میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، جب ایک صحابی کے ساتھ یہ معاملہ اور ماجرا پیش آ سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ سکتا؟ جب ایک صحابی اس قدر فکر مند ہو سکتے ہیں تو ہمیں کس قدر فکر مند ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے موت کے کڑوا جام ہر ایک کو پینا پڑے گا، موت کے بعد آنے والی زندگی کا مرحلہ سب کو طے کرنا پڑے گا، اس سفر سے سب کو گزرنا پڑے گا اور پھر یہاں سے اخروی زندگی میں سب کو منتقل ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو حاضری دینی پڑے گی، حساب دینا پڑے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر دو ہی ٹھکانے ہوں گے، یا تو جہنم ہوگا یا تو جنت۔ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، اللہ تو ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، پروردگار عالم ہم سب کو موت کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم کھینچ دے۔ مولا کریم جتنے مسلمان ہیں، موحد ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ماں اور بہنوں کی گناہوں کو معاف فرما دے، یہاں پہ رہنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔